اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت شورا آیت نمبر 10 to 19، آیت نمبر 10۔ وما اختلفتم فیہ اور وہ معاملہ جس کے بارے میں اختلاف ہو تمہیں من شیء کسی قسم کا، فحکمہ تو اس کا فیصلہ کرنا الی اللہ، اللہ کے اختیار میں ہے۔ ذالکم اللہ اللہ جو ایسا ہے ربی وہی میرا رب ہے، علیہ اسی پر توکلت میں نے بھروسہ کیا وإلیہ اور اسی کی طرف انیب۔ میں رجوع کرتا ہوں۔ وما اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ، ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت وإلیہ انیب۔ اور وہ معاملہ جس کے بارے میں اختلاف ہو تمہیں کسی قسم کا، تو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ جو ایسا ہے وہی میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ آمین۔ آیت نمبر 11۔ فاطر پیدا کرنے والا سماوات آسمانوں کا والارض اور زمین کا، جعل اسی نے بنائے لکم تمہارے لیے من انفسکم تمہاری ہی جنس سے ازواجا جوڑے ومن الانعام اور جانوروں میں سے بھی ازواجا جوڑے بنائے، یضرؤکم پھیلاتا ہے وہ تمہاری نسلیں فیہ اسی طریقے سے، لیس نہیں ہے کمثلہ اس سے مشابہ شیء کائنات کی کوئی چیز، وہو اور وہ ہے سمیع سب کچھ سننے والا بصیر۔ اور سب کچھ دیکھنے والا۔ فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يزرعكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير۔ پیدا کرنے والا آسمانوں کا اور زمین کا، اسی نے بنائے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے اور جانوروں میں سے بھی جوڑے بنائے، پھیلاتا ہے وہ تمہاری نسلیں اسی طریقے سے، نہیں ہے اس سے مشابہ کائنات کی کوئی چیز، اور وہ ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا۔ آیت نمبر 12۔ لہ اسی کے پاس ہیں مقالید کنجیاں سماوات آسمانوں والارض اور زمین کے خزانوں کی، یبسط کھول دیتا ہے وہ رزق رزق لمن جس کے لیے یشاء چاہے، ویقدر اور نپا تلا دیتا ہے جسے چاہے، انہ بلا شبہ وہ بکل شیء ہر چیز کا علیم۔ علم رکھتا ہے۔ لہ مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم۔ اسی کے پاس ہیں کنجیاں آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی، کھول دیتا ہے وہ رزق جس کے لیے چاہے اور نپا تلا دیتا ہے جسے چاہے، بلا شبہ وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔
آیت نمبر 13۔ شرع اسی نے مقرر کیا ہے لكم تمہارے لیے من الدين دین کا ما وہ طریقہ وصى به جس کی ہدایت کی تھی اس نے نوحا نوح علیہ السلام کو، والذي اور یہی وہ دین ہے جسے أوحينا وحی کیا ہے ہم نے إليك اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف، وما اور وہ جس کا وصينا حکم دیا تھا ہم نے به إبراهيم ابراہیم علیہ السلام، وموسى موسیٰ علیہ السلام وعيسى اور عیسیٰ علیہ السلام کو، أن وہ یہ ہے کہ أقيموا قائم کرو دين دین کو ولا تتفرقوا اور نہ پھوٹ ڈالو فيه اس میں، كبر بہت گراں ہے على المشركين مشرکوں پر ما وہ بات تدعوهم بلاتے ہیں تم انہیں إليه جس کی طرف اللہ اللہ یجتبی منتخب کر لیتا ہے الیہ اپنے لیے من جسے یشاء چاہے ویہدی اور رستہ دکھاتا ہے الیہ اپنی طرف آنے کا من اس شخص کو جو ینیب رجوع کرتا ہے اس کی جانب۔ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب۔ اسی نے مقرر کیا ہے تمہارے لیے دین کا وہ طریقہ جس کی ہدایت کی تھی اس نے نوح علیہ السلام کو، اور یہی وہ دین ہے جسے وحی کیا ہے ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف، اور وہ جس کا حکم دیا تھا ہم نے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ یہ ہے کہ قائم کرو دین کو اور نہ پھوٹ ڈالو اس میں، بہت گراں ہے مشرکوں پر وہ بات بلاتے ہو تم انہیں جس کی طرف اللہ منتخب کر لیتا ہے اپنے لیے جسے چاہے اور رستہ دکھاتا ہے اپنی طرف آنے کا اس شخص کو جو رجوع کرتا ہے اس کی جانب۔ بے شک آیت نمبر 14۔ وما تفرقوا اور نہیں فرقوں میں بٹے لوگ إلا مگر من بعد ما اس کے بعد کے جاءهم آ چکا تھا ان کے پاس علم صحیح علم، بغيا بينهم اور ہوئی فرقہ بندی ایک دوسرے کی ضد میں، ولولا اور اگر نہ ہوتی كلمة ایک بات سبقت جو پہلے سے طے ہو چکی تھی من ربك تیرے رب کی طرف سے إلى أجل مسمى لقضي ایک مدت مقرر تک کے لیے، ایک مدت مقرر تک کے لیے تو ضرور فیصلہ کر دیا جاتا بينهم ان کے درمیان، وإن اور یقیناً الذين وہ لوگ جنہیں ورثوا وارث بنایا گیا تھا كتابا کتاب کا من بعدهم ان کے بعد لفي شك
ضرور شک میں مبتلا ہیں منه اس کے بارے میں مريب جو انہیں مطمئن نہیں ہونے دیتا. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. اور نہیں فرقوں میں بٹے لوگ مگر اس کے بعد کہ آ چکا تھا ان کے پاس صحیح علم، اور ہوئی فرقہ بندی ایک دوسرے کی ضد میں، اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو پہلے سے طے ہو چکی تھی تیرے رب کی طرف سے ایک مدت مقرر تک کے لیے، تو ضرور فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان. اور یقیناً وہ لوگ جنہیں وارث بنایا گیا تھا کتاب کا ان کے بعد ضرور شک میں مبتلا ہیں اس کے بارے میں جو انہیں مطمئن نہیں ہونے دیتا. آیت نمبر 15. فلذلك لہذا اسی دین کی طرف فادع دعوت دو تم، واستقم اور اسی پر ثابت رہو تم، كما جس طرح أمرت تمہیں حکم دیا گیا ہے، ولا تتبع اور نہ اتباع کرو أهواءهم ان کی خواہشات کی، وقل اور کہو آمنت ایمان لایا میں بما ان پر جو أنزل نازل فرمائی ہیں الله اللہ نے من كتاب کتابیں، وأمرت اور مجھے حکم دیا گیا ہے لأعدل کہ میں انصاف کروں بينكم تمہارے درمیان. الله اللہ ہی ربنا ہمارا بھی رب ہے وربكم اور تمہارا بھی رب ہے، لنا ہمارے لیے ہیں أعمالنا ہمارے عمل، ولكم اور تمہارے لیے أعمالكم تمہارے عمل. لا حجة کوئی جھگڑا نہیں بيننا وبينكم ہمارے اور تمہارے درمیان. الله اللہ يجمع جمع کرے گا ایک روز بيننا ہم سب کو، وإليه اور اسی کی طرف مصير. سب کو پلٹنا ہے. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. لہذا اسی دین کی طرف دعوت دو تم، اور اسی پر ثابت رہو تم جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور نہ اتباع کرو ان کی خواہشات کی، اور کہو ایمان لایا میں ان پر جو نازل فرمائی ہے اللہ نے کتابیں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں انصاف کروں تمہارے درمیان. اللہ ہی ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ہمارے لیے ہیں ہمارے عمل اور تمہارے لیے تمہارے عمل، کوئی جھگڑا نہیں ہمارے اور تمہارے درمیان. اللہ جمع کرے گا ایک روز ہم سب کو، اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے. آیت نمبر 16.
والذین اور وہ لوگ جو یحاجون جھگڑا کرتے ہیں فی اللہ اللہ کے بارے میں من بعد اس کے بعد بھی ما استجیب کہ لبیک کہا جا چکا ہے لہ اس کی دعوت پر حجتہم ان کی یہ حجت بازی داحضۃ باطل ہے عند ربہم ان کے رب کے نزدیک وعلیہم اور ان پر غضب غضب ہے اللہ کا ولہم اور ان کے لیے ہے عذاب شدید سخت ترین عذاب والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داحضۃ عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شدید اور وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں اس کے بعد بھی کہ لبیک کہا جا چکا ہے اس کی دعوت پر ان کی حجت بازی باطل ہے ان کے رب کے نزدیک اور ان پر غضب ہے اللہ کا اور ان کے لیے ہے سخت ترین عذاب استغفر اللہ آیت نمبر 17 اللہ وہ اللہ ہی ہے الذی جس نے انزل نازل فرمائی ہے کتابا یہ کتاب بالحق حق کے ساتھ والمیزان اور میزان بھی وما یدریک اور تمہیں کیا خبر لعل کہ شاید ساعت فیصلے کی گھڑی قریب قریب ہی آ لگی ہو اللہ الذی انزل الكتاب بالحق والمیزان وما يدريك لعل الساعة قریب وہ اللہ ہی ہے جس نے نازل فرمائی ہے یہ کتاب حق کے ساتھ اور میزان بھی اور تمہیں کیا خبر کہ شاید فیصلے کی گھڑی قریب ہی آ لگی ہو آیت نمبر 18 یستعجل جلدی مچا رہے ہیں بها اس کے بارے میں الذین وہ لوگ جو لا یؤمنون نہیں ایمان رکھتے بها اس پر والذین اور وہ جو آمنوا ایمان والے ہیں مشفقون ڈرتے ہیں منها اس گھڑی سے وَيَعْلَمُونَ اور جانتے ہیں أَنَّهَا کہ اس کا آنا حق برحق ہے على سن رکھو إِنَّا بلا شبہ الذين جو لوگ يمارون شک ڈالنے والی بحثیں کرتے ہیں في الساعة قیامت کے بارے میں لفي ضلال بعيد یقیناً وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد جلدی مچا رہے ہیں اس کے بارے میں وہ لوگ جو نہیں ایمان رکھتے اس پر اور وہ جو ایمان والے ہیں ڈرتے ہیں اس گھڑی سے اور جانتے ہیں کہ اس کا آنا برحق ہے سن رکھو بلا شبہ جو لوگ شک ڈالنے والی بحثیں کرتے ہیں قیامت کے بارے میں یقیناً وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں استغفر اللہ
آیت نمبر 19۔ اللہ لطيف بہت مہربان ہے بعباده اپنے بندوں پر يرزق رزق دیتا ہے من جسے يشاء چاہے وهو اور وہ ہے قوي قوت والا عزيز اور زبردست۔ الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز۔ اللہ بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر رزق دیتا ہے جسے چاہے اور وہ ہے قوت والا اور زبردست۔ بے شک اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما آمین اللهم افتح قلوبنا آمین اللهم نور قلوبنا آمین اللهم طهر قلوبنا آمین اللهم احفظ قلوبنا آمین اللهم أجرنا من النار آمین اللهم إني أعوذ بك من النار آمین اللهم حاسبني حسابا يسيرا آمین يا أليم يا حليم يا علي يا عظيم۔ یا اللہ پڑھنے کے دوران کمی کوتاہی کو معاف فرما، آمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابہ وأہل بیتہ اجمعین۔ آمین جزاک اللہ۔ 26/2/2019۔ اللہ اکبر۔